چلیے ادغام ادغام نہیں، ٹھیک ہے، عربک میں کیا ہے اس کا پروننسیشن؟ ادغام. تو نارملی ہم ادغام بولتے ہیں، لیکن اس کا جو عربک میں پروننسیشن ہے، تلفظ ہے ادغام. غین زبر ہمیشہ غو. ٹھیک ہے، تو ادغام ادغام نہیں. واٹ از ادغام؟ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام ان عربک مینس مارجنگ، مطلب ایک دوسرے سے ملانا کوئی چیز، ٹھیک ہے، مارج کرنا، ملا دینا. ان تجوید، جو تجوید ٹرمینولوجی ہے، تجوید میں ہم کیا ادغام کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا لفظ میننگ ہے، مرج کرنا. ادغام مطلب مرج کرنا، یہ لفظ میننگ ہے. اور اصطلاحی میننگ کیا ہے؟ اٹ ریفرس ٹو دا مرجنگ آف ون لیٹر انٹو اندر. مطلب ایک لیٹر کو ہم دوسرے لیٹر میں مارچ کریں گے. مطلب مان لیجیے یہاں پہ ایک لیٹر ہے، یہاں پہ دوسری لیٹر ہے، اس لیٹر کو اس پہ ہم مارچ کریں گے. ٹھیک ہے، سچ دیٹ دا فاسٹ لیٹر از نو لانگر کلیئرلی پروناؤنسڈ. تو کیسے ہم مارچ کریں گے؟ تو پڑھنے کے ٹائم مان لیجیے یہاں پہ فاسٹ لیٹر ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ سیکنڈ لیٹر ہے. تو فاسٹ لیٹر کا ایسے ہی مارچ کریں گے، جو فاسٹ لیٹر کی جو تلفظ ہے، جو پروننسیشن ہے، تو وہ کلیئرلی تلفظ نہ ہو پائے. مطلب سیکنڈ لیٹر پہ جب ہم ایگزامپل میں چلیں گے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی مرچ کریں گے، ایسے ہی ملا دیں گے ہم. جو فاسٹ لیٹر ہے اس کا جو تلفظ ہے، اس کا جو پروننسیشن ہے، وہ کلیئرلی ہمیں سنائی نہیں دے گی. کلیئر؟ اینڈ از ایبزاربڈ ان ٹو دا سیکنڈ. مطلب سیکنڈ جو لیٹر ہے، تو یہاں پہ مان لیجئے را ہے، یہاں پہ مان لیجئے نون ہے، یہاں پہ مل ہو جائے گا. نون مان لیجئے یہاں پہ نون ہے، من، اور یہاں پہ لام ہے، تو یہاں پہ ہو جائے گا. تو فاسٹ لیٹر جو یہاں پہ نون ہے، مان لیجئے کوئی سے بھی لیٹر ہے جو تنوین ہے، نون ہے، تو اس لیٹر کی جو تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، وہ نہیں ادا کرنا ہے. سیکنڈ لیٹر پہ سیدھا یہاں پہ ہمیں چلنا ہے. اٹ از دا مارجنگ اور انٹرنگ آف اے ساکن لیٹر انٹو اے متحرک لیٹر. جس لیٹر کو ہم مارج کریں گے دوسرے لیٹر کو، مطلب جو لیٹر ہمیشہ پہلے آئے گا، مطلب ایک نمبر لیٹر. مان لیجیے یہاں پہ ایک اور دو سے چلتے ہیں ہم. ایک نمبر جو لیٹر ہے وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ ہوگا. کیسے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے نون ساکن ہو سکتا ہے تنوین ہو. مان لیجیے تنوین، تنوین مطلب وہ بھی ایک طرح کا سکون ہے. یہ پہ دیکھیے، اگر ہم یہاں پہ کہے نون دو پیش نون، نون دو پیش نون مطلب نون اور نون. ٹھیک ہے، نون دو پیش نون کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، نون نون پیش نون. کلیئر؟ تو سیکنڈ لیٹر کیا ہوا؟ سیکنڈ لیٹر ہو گیا سکون والے. تو مارجنگ اور انٹرنگ آف اے ساکن لیٹر انٹو اے متحرک لیٹر. جس لیٹر کو ہم مارچ کریں گے، ملا دیں گے دوسرے لیٹر کو دوسرے لیٹر پہ، تو وہ لیٹر ہمیشہ کیا رہے گا؟ سکون والا ہونے والا ہے. اور جس لیٹر سے ہم ملائیں گے وہ ہمیشہ متحرک، مطلب اس کے اوپر زبر زیر پیش جو کچھ بھی رہ سکتا ہے. فالوئنگ اٹ مطلب جو لیٹر نیکسٹ پہ ہے. سو دیٹ دے بیکیم اے سنگل مشدد لیٹر. تو ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ مشدد لیٹر مطلب جس لیٹر کے اوپر تجدید ہوتا ہے، شدہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس لیٹر میں دو ٹائم ہیں. فرسٹ ٹائم سکون کے ساتھ، اور سیکنڈ ٹائم جو بھی اس کے اوپر حرکت ہے. ٹھیک ہے، کوئی سے بھی لیٹر ہے، مان لیجیے مشدد نون ہو سکتا ہے، میم ہو سکتا ہے، کوئی سے بھی لیٹر لے لیجیے. مان لیجیے را ہے، تو را کے اوپر مشدد مطلب را تجدید والا ہو، مطلب را فرسٹ ٹائم سکون کے ساتھ ہے، اور را سیکنڈ ٹائم، اور وہاں پہ زبر زیر پہ جو بھی، یہاں پہ اگر زبر ہے تو یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ زیر ہے تو یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ پیش ہے یہاں پہ پیش ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اٹ از دا مرجنگ اور انٹرنگ آف اے ساکن لیٹر انٹو اے متحرک لیٹر. ہم سکون لیٹر کو متحرک لیٹر میں مارچ کرتے، ملا دیتے ہیں. سو دیٹ دے بیکم اے سنگل مشدد لیٹر. تو جبھی دو لیٹر ایک ساتھ ہو جائے گا، سکون لیٹر اور متحرک لیٹر، تو ہمیشہ تجدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے. نیکسٹ، وین ڈز ادغام اکھا؟ ادغام occurs when a نون ساکن اور تنوین. نون ساکن مطلب نون کے اوپر سکون، اور تنوین مطلب جو بھی ہے نون کے اوپر ہو، اس کوئی سے بھی لیٹر ہو اس کے اوپر تنوین ہو. تنوین ہو مطلب دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو. ٹھیک ہے،
is followed by one of the six letters of idgham in the next word. ये important है बहुत, next word जो भी यहाँ पे important है मैंने बोल्ड कर दिया सब कुछ। तो देखिए इस फॉलोड बाय वन ऑफ द सिक्स लेटर, मान लीजिए यहाँ पे नून है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीम और नून, यहाँ पे नून के ऊपर सुकून है, ये एक वर्ड है, और जो इदगाम करते हैं हम वो दो अलग अलग वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम नोट पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी लेटर है, मान लीजिए यहाँ पे रॉ है, तो मीम से यहाँ पे सीधा हम रॉ पे चले आएंगे। तो इदगाम की जो छः लेटर है, या रॉ मीम लाम वाव नून या मलून, तो ये जो सिक्स लेटर्स है, सिक्स लेटर में से वन लेटर है, तो रॉ से पहले अगर नून हो या तनवीन हो, नून साकिन हो या तनवीन हो, तो हम यहाँ से सीधा इसको इस साथ मिला देंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेटर है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसको देखिए, नोट देखिए, द नून साकिन और द तनवीन एंड द इदगम लेटर हैव टू बी इन टू डिफरेंट वर्ड्स। मतलब जो नून साकिन और तनवीन हो या उसके बाद जो भी इदगम लेटर हो, दो अलग अलग लेटर में होना चाहिए। मतलब जिसको हम मिलाएंगे, यहाँ पे एक वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड, यहाँ पे लास्ट में होना चाहिए नून साकिन या तनवीन, और यहाँ पे भी जो भी है, यहाँ पे या रॉ मिमला मौनून, ये सेकेंड वर्ड के शुरुआत में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हो पाएगा। अगर एक ही वर्ड में है, एक ही वर्ड में मान लीजिए नून साकिन के बाद कोई यार मालून की लेटर में से कोई एक लेटर आ रही है, तब जाके वहाँ पे हम इदगाम नहीं करते हैं। अदरवाइज द लीडर इड नॉट सपोज टू डू इदगाम, मतलब अगर एक ही वर्ड में हो जाए तब हम इदगाम वहाँ पे हमें करना ज़रूरी नहीं है, नहीं करते हम। दिस सिक्स लेटर्स आर या रॉ मीम लाम वाव नून, यार मलून याद रखिए, यार मलून, ठीक है। तो निमोनिक यार मलून याद रखिए। टाइप्स ऑफ इदगाम, इदगाम के बहुत टाइप्स है, लेकिन सबसे जो फेमस है और हम जानते हैं, बचपन से सीखे हैं, सुने हैं, तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इदगाम। तो बस इतना ही याद कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। तो फास्ट वाला है इदगाम विद गुन्ना, नेसल साउंड, विद गुन्ना, और इदगाम विदाउट गुन्ना, नो नेसल साउंड, इदगाम बिगुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना। तो कुछ लेटर पे हम इदगाम करते हैं गुन्ना के साथ, मतलब जहाँ पे हम इदगाम तो मार्च तो करते हैं, मिलाते हैं, लेकिन वहाँ पे गुन्ना भी करते हैं। और कुछ लेटर्स है जहाँ पे हम मिला मतलब मिलाते हैं, मार्च करते हैं, लेकिन विदाउट गुन्ना, मतलब गुन्ना नहीं करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, इदगाम विद गुन्ना, नेसल साउंड, occurs when नून साकिना और तनवीन इज फॉलोड बाय या नून मीम वाव। इसका निमोनिक है यनमू, इसको याद कर सकते हैं। तो यनमू याद कर लीजिए, या नून मीम वाव, ये जो चार लेटर है, इस चार लेटर से पहले अगर नून साकिन हो या तनवीन हो, ठीक है, तब हम मार्च करते हैं, मिलाते हैं गुन्ना के साथ। यू मस्ट होल्ड द साउंड इन योर नोज फॉर टू काउंट्स, मतलब दो अलिफ गुन्ना करना है हमें। इतना क्लियर हुआ? इसमें से अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आया तो बताइए, दोबारा डिस्कस करते, फिर हम एग्जाम्पल में चलते हैं। कन्फ्यूजन दूर कीजिए, अगर कन्फ्यूजन दूर होती है क्वेश्चन से, ठीक है, तो अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो क्वेश्चन करते रहिए, कन्फ्यूजन दूर होगी। सर, वो जी तर्जीह है तो नून छोड़ के या को मीम को मिला के पढ़ना। हाँ, इसमें एग्जाम्पल मैं में और, हाँ हाँ गुड, मैं एग्जाम्पल में चलेंगे तो और जी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जी चलिए मैं नाम पुकारता हूँ, एक एक करके पढ़िएगा एक वर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं एक एक हर एक एग्जाम्पल के लिए, टाइप के लिए हर एक 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 एग्जाम्पल लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन, चार है, या नून मीम वाव। यहाँ पे देखिए तनवीन, 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 या नून मीम वाव। तो तनवीन के बाद आए या नून साकिन के बाद यही लेटर आए, तब हम कैसे करेंगे। चलिए फास्ट पढ़िए, शाइस्तंजुम, फास्ट एग्जाम्पल पढ़िए। मन यकुलू, हाँ देखिए, अब एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मन, यहाँ पे क्या है, मन, मतलब नून है, मन नून के ऊपर सुकून है, तो एक्चुअली हमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मन लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मन
میں ہاں یقولو، نون کو میں چھوڑنا ہے، میں یقول مطلب نون کی ہاں جو آواز ہے، تلفظ ہے، اس کو یہاں پہ کاٹ دینا ہے، مطلب میں یہاں پہ میم ہاں سے سیدھا جا کے یا پہ ہمیں مرج کرنا ہے، میں کیونکہ یہاں یقول پہ ہاں کیونکہ یہاں پہ الگ الگ ورڈ میں ہے. یہاں پہ دیکھیے میم ہے، نون ہے، یا ہے. تو ہم نے ہاں کیا سیکھا ہے، اگر نون ساکن یا نون ساکینہ جو بھی کہیے صحیح ہے، نون ساکینہ یا تنوین کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون، اس 6 لیٹر میں سے کوئی سے بھی ایک لیٹر آ جائے، تب ہم نون ساکن اور تنوین کو وہی ادغام لیٹر میں مرج کرتے ملاتے ہیں، اور 4 لیٹر پہ ہم گننا کرتے ہیں، یا، نون، میم، واو. ٹھیک ہے. تو من یقولو ہمیں پڑھنا ہے میں یقولو، میں میں ہاں یقولو. ٹھیک ہے. ہاں اچھا پڑھیے. میں یقول ہاں گڈ. نیکسٹ پڑھیے رضیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من نعمت. ہاں گڈ. من نعمت. یہاں پہ دیکھیے ایک چیز، یہاں پہ حالانکہ یہاں پہ بھی نون ہے، یہاں پہ بھی نون ہے، یہاں پہ بھی نون ہے، جی یہاں پہ بھی نون ہے، تو ہم تو نون ہی جی پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں چلے گا کون سے نون ہے، لیکن ہمیں اس نون کو ادا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی جو جی جی ادغام میں ہے وہی نون کو ادا کرنا ہے. جی. ٹھیک ہے. چلیے گڈ. نیکسٹ پڑھیے. نیہا پڑھیے. مم مم ما پڑھیے. مم مما. میم ان یا میم ان پڑھیے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. پڑھیے دیکھتے ہیں. مما. اوکے گڈ. نیکسٹ پڑھیے جمیلہ رزاق. سر جی. یہ ساکن ورڈ وہ کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. ساکن. ہاں ساکن سکون اور ساکن میں کیا فرق دیکھیے، جو قرآن میں ہم ایسے دیکھتے ہیں نا، اور جی سر. جب ہم ٹائپ کرتے تب ایسے ہی آ جاتا ہے. تو جو قرآن میں ہم ایسے ہی دیکھتے جی ہیں، کوئی سے بھی لیٹر تیسے ہم کہتے سکون، اس سائن کو کہتے سکون. جیسے اس کو ہم کہتے زبر، اس کو ہم کہتے ہیں زبر، اس کو ہم کہتے زبر. زیر، اس کو ہم کہتے پیش. تو ایسی جو سائن ہے اسے ہم کہتے جی سکون. اور جس لیٹر کے اوپر اے سائن آ جائے، مان لیجیے یہاں پہ نون ہے، نون کے اوپر ایسے ہی ہے تو نون ساکن یا نون ساکنہ. میم کے اوپر آئے تو میم ساکن یا میم ساکنہ. ٹھیک ہے. تو یہ سائن کو اور ہم کہتے ہیں تنوین. سکون. ہاں تنوین کہتے ہیں. جی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین ایک ساتھ کہتے ہیں، کوئی سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. تھینک یو سر. چلیے گڈ. نیکسٹ پڑھیے جمیلہ رزاق. اور تولا پڑھیے. من ولی. ہاں ویری گڈ. نیکسٹ پڑھیے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ والا نون ساکن سے ہو گیا، یہ 4 فاسٹ فور جو ایگزامپل. اب لاسٹ جو فار ایگزامپل ہم تنوین کے بعد دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور 2 منٹ باقی ہے. جب ٹائم ختم ہو جائے گا، کلاس کٹ جائے گی، تو آپ دوبارہ جوائن ہو جائیے گا. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ پڑھیے زبیریہ خانم. زبیریہ خان فلا. یہ جی والا پڑھیے. جی. آجا. پڑھیے. جی. آجا پوی بے- یوم تین. ہاں پڑھیے عذابین عذابوی یومئذ. یوم ایزین. ہاں گڈ. یہاں پہ دیکھیے عذابا 2 پیش بن ہوتا ہے، تو ایکچوئل میں کیا لکھا ہوا ہے عذابن، لیکن ہمیں پڑھنا ہے عذابوین. کیوں؟ تنوین کے بعد یا آ رہا ہے نیکسٹ ورڈ کے شروعات میں. ٹھیک ہے. چلیے گڈ. جی نیکسٹ پڑھیے. میرا پڑھیے. سر جو ماں کے اوپر ہے، ہاں ماں کو بتائیے. وہ پیس کا ہے، با کے کون اوپر سا؟ ہے جو اب با کے اوپر جو با ہے کے وہ دو اوپر ہے پیش سر. ہے، 2 پیش ہے. اصل میں جب ہم ٹائپ کرتے ہیں تب ایسے ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. کتاب میں ایسا تو نہیں ہوگا؟ ہاں کتاب میں مطلب قرآن میں نہیں ہے،
لیکن عربک بک میں آپ جی ایسے ہی دیکھیں گے. جی سر. قولا نکیرا. ہاں گڈ، ویری گڈ. نیکسٹ پڑھیے نحا حرمین. عذاب عذاب اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے. آپ کلاس میں رسول اٹینٹیو رہیے. من ہاں گڈ. نیکسٹ پڑھیے فیہا جنت. ضلالة ضلالة ہاں یہاں پہ دو پیش ضلالة ہے. ولكن ضلالة ولكنني. ہاں ویری گڈ. چلیے، تو اس میں سمجھ میں آیا، کلیئر ہوا نا ایگزامپل سے؟ تو اس میں ہم سیکھے ہیں جی سر. جو جہاں پہ ہم گننا کرتے ہیں 4 لیٹر پہ، یا نون میم واو، چاہے نون ساکن کے بعد آئے چاہے تنوین کے بعد آئے، تب ہم گننا کریں گے. ٹھیک ہے. اوپر جو سیکھے ہیں ادغام ویت گننا، نسل ساؤنڈ کے ساتھ جو ہم گننا کرتے ہیں. اب پڑھیں گے جو سیکنڈ ٹائپ ہے ادغام وداؤٹ گننا. تو وقر سوین نون ساکنہ اور تنوین از فالوڈ بائی را اور لام. ٹھیک ہے. لام جی یا را لام کچھ بھی کہیے. تو اس لیٹر سے پہلے، یہ 2 لیٹر سے پہلے اگر نون ساکنہ آئے یا تنوین آئے، تب ہم نون ساکنہ اور تنوین کو اس 2 لیٹر پہ مرج تو کرتے ہیں لیکن گننا نہیں کرتے. یاد رکھیے، مرج دونوں ٹائم ہی کرنا ہے. گننا کے ٹائم بھی کرنا ہے، بنا گننا کے ٹائم بھی مرج کرنا ہے. لیکن مطلب وہی جو ہم ڈفرینس کس لیے کر رہے ہیں، گننا کے لیے کر رہے ہیں. تو یا نون میم واو اس پہ ہم گننا کرتے ہیں، را اور لام پہ ہم گننا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نو نیسل ساؤنڈ امپورٹنٹ ہے. مارج دا لیٹر اسموتھلی، مطلب گننا تو نہیں کرنا ہے لیکن اسموتھ سے مرج کرنا ہے. اور اسموتھلی میں نے کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے سے بتاتے آ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم را پہ تجدید ہوتا ہے، لام پہ تجدید ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں جیسے بسم اللہ یہ جو ساؤنڈ ہے نا، اس ساؤنڈ کو نہیں ادا کرنا ہے. تو اسی لیے اسموتھلی کرنا ہے. مطلب یہ جو اس ساؤنڈ کو بالکل نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب دیکھیے قرآن کی اگزامپل ہے نون ساکن کے ساتھ اور یہاں پہ تنوین کے ساتھ. تو نون ساکن کے بعد لام آئے، نون ساکن کے بعد را، اور تنوین کے بعد لام، تنوین کے بعد را. دیکھیے. چلیے نیکسٹ پڑھیے. تسلیم پڑھیے اس ایگزامپل کو. جی. من لدن. نہیں، دوبارہ پڑھیے. جو لکھا ہوا ہے بس وہی پڑھیے. جی. من لدن پر ہے نا ساتھ دال نون کے دن، لدن من لدن. دوبارہ پڑھیے. من میں من نہیں پڑھنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ ادغام میں کرنا ہے، مرج. ہاں من نہیں، نون مل نہیں. ٹھیک ہے. مل. مل، اچھا میم اچھا، سے نون سیدھا کو لام چھوڑ پہ دیا، جانا میم ہے. کو لام کی ملانا. ہاں. مل مل لدن. لدن یہاں پہ ہے ہی نہیں. مل لدن. من لدن. ہاں ٹھیک ہے. اسٹاپ کرنے کا نے. جی جی. اور سایہ تو اسٹاپ ہونے کا. ہاں ہاں جی جی نہیں، اسٹاپ ہونے سمجھ کے میں یہاں ہے. پہ تو میں نے تجدید دیا ہی نہیں. نہیں اگر نہیں، تجدید، لاسٹ نون کے پر یہ ہے نا لدن، ہاں دال نون سکون پہ ہے. دن. لدن. ہاں دن ہے. گڈ. ہوں. نیکسٹ. کوئی باقی ہے پڑھنے میں یہاں جی. پہ؟ کوئی باقی ہے پڑھنے میں؟ چلیے فاسٹ پڑھیے. شائستہ انجم نیکسٹ ورڈ پڑھیے. پڑھنا حضرت. شائستہ انجم پڑھیے. من ربهم. دوبارہ پڑھیے. من من ربهم. مر ربہم، مر ربہم. من ربهم. ہاں ٹھیک ہے. ہاں. چلیے اچھا. نیکسٹ پڑھیے. راضیہ پڑھیے. من ربهم نیکسٹ ورڈ. ويل ويل لكل لی کل الگ الگ نہیں، ویل لکل. ويل لكل ہاں ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھیے. نیہا پڑھیے.
غفور غفور دوبارہ رحیم دیکھ کے پڑھیے. غفور رحیم رحیم ہاں سے پڑھیے. غفور رحیم 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 نہیں رحیم. رحیم ہاں رحیم پہ ہاں رحیم رحیم ہاں پہ پریکٹس کیجیے. ٹھیک ہے چلیے تو اتنا کلیئر ہو گیا نا. رحیم تو نون ساکن جی یا سر تنوین کے بعد اگر لام آئے یا را آئے تب ہم اس پہ ملاتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کو را میں یا لام میں ملاتے ہیں، مرچ کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ اس دو لیٹر پہ ہم گننا نہیں کرتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے ملدن، ایک غلط ہے. مر ربہم ایک غلط ہے. ٹھیک ہے چلیے لاسٹ یہاں پہ دیکھیے، یہ والا ایک نوٹ دیکھ لیجئے. کون پڑھنا چاہیں گے اس کو، نوٹ کو؟ چلیے میں پڑھتا ہوں. چلیے نوٹ دیکھ لیجئے. اف دا نون ساکن از ان دا سیم ورڈ، جو اوپر میں نے بتایا ہے، ادغام از ناٹ اپلائیڈ. اگر نون ساکن کے بعد واو آئے یا ادغام لیٹر میں سے کوئی سے بھی لیٹر آئے لیکن دونوں چیز سیم لیٹر میں ہوں، تب جا کے ہم ادغام نہیں کرتے ہیں. ادغام کے لیے شرط یہی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ادغام لیٹر ہو وہ دوسرے وارڈ میں ہو. ٹھیک ہے تب جا کے ادغام اپلائی ہوتا ہے. اگر دوسرے وارڈ میں ہے نہیں تب ادغام نہیں ہونے والا ہے. دس از نون ایز اظہار مطلق. اظہار کیا ہے وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے، بس آپ اتنا یاد کر لیجئے کہ اگر سیم وارڈ میں نون ساکن کے بعد اگر جو ادغام لیٹرز وغیرہ ہے تو ہم وہاں پہ ادغام نہیں کرتے ہیں. And this case can be found only in 4 words in the Quran. سنوان، قنوان، بنیان، الدنیا یا دنیا جو بھی کہیے، یہی 4 ورڈ میں صرف نون ساکن کے بعد جو ادغام لیٹر سے قرآن میں، اور کہیں پہ ہے نہیں. اس 4 لیٹر پہ ہم گننا نہیں کرتے کیونکہ سیم ورڈ میں. تو چلیے اب جو ہم اس میں جو جتنا سیکھے اس میں کوئی کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ ہے، کوئی کوشچن ہے بتائیے. میں ایک بار اس کو اور شارٹ میں بتا دیتا ہوں. ادغام مطلب اگر نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر دوسرے ورڈ پہ یا را، میم، لام، واو، نون، یہی 6 لیٹر میں سے کوئی سے بھی ایک لیٹر آئے تب ہم جا کے نون ساکن اور تنوین کو دوسرے لیٹر پہ ادغام لیٹر پہ مرچ کرتے. اسی کو ہم ادغام کہتے ہیں، ایک دم سیدھا. ٹھیک ہے اس کا جو نیمونک ہے یاد کر سکتے ہیں، یرملون. اس کا جو ایگزامپلس وغیرہ ہے، میں یقول، مطلب جو نون ساکنہ ہے جب آ جائے گا تب ہم نون ساکنہ یا تنوین کو اس کا تلفظ نہیں کریں گے، پروننسیشن نہیں کریں گے، سیدھا ہم جا کے نیکسٹ ورڈ پہ جو بھی ہے اس پہ ہم مرچ کریں گے. اور ادغام کی جو بیسک جو ٹائپس ہے وہ 2 ہے. ایک ہے ادغام بگنہ، ادغام وتھ گنہ، ادغام بلا گنہ، ادغام وداؤٹ گنہ. اور گنہ مطلب نسل ساؤنڈ، ناک سے ہونا چاہیے. تو جو ادغام گنہ ہے اس میں سے 4 لیٹر ہے. اگر وہی نون ساکن اور تنوین یا نون میم ہو، وہی 4 لیٹر سے پہلے آ جائے تب ہم جا کے وہاں پہ مرچ کرتے، ملاتے ہیں اور گنہ کرتے ہیں. اور اگر یہی نون ساکن اور تنوین، را اور لام، یہی جو 2 لیٹر ہے ادغام بلا گنہ کے لیٹر ہیں، اس 2 لیٹر سے پہلے آ جائے تب ہم جا کے مرج کرتے، ملاتے ہیں، لیکن ہم گنہ نہیں کرتے. جیسے مر ربہم، من لدن. ٹھیک ہے اور ادغام کے لیے شرط وہی ہے کہ 2 الگ الگ ورڈ میں ہو. اگر ایک ہی سنگل ورڈ میں ہو جائے تب ہم اسے کہتے ہیں اظہار مطلق، اور وہاں پہ ہم گنہ نہیں کرتے. کلیئر؟ کوئی جی بھی کوئی حضرت. کوشچن ہے، کنفیوژن ہے تو بتائیے. چلیے میں السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.